تو گھر رہ کے اپنی گھر والی دی خدمت کر اپنی گھر والی دی تیمارداری کر انہاں دا وصال ہویا واللجپال نے حضرت سیدہ رقیہ پاک دا نکاح حضرت عثمان غنی نال فرمایا حضور نے یکے بعد دیگر اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا وال انہاں دا بھی وصال ہویا سرکار فرمایا میرا عثمان اے دو بیٹیاں اگر 40 بیٹیاں میں نبی دیاں ہومن میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح وچ دیواں یہ میرے پاک عثمان و غنی دا مقام بھی ہے یہ غنی بھی ہے تے عثمان بھی ہے ذرا سنو بل آخری ایک گل آپ دی سناوا تے جناب دا سینہ مدینہ بنے ایک بندہ ہے جے شہد دی بڑی ضرورت ہے ماکھی دی ضرورت ہے شہد آج بھی بڑا مہنگا ہے اس ویلے بڑا قیمت ہے بھی ہے وہاں کہ یار بندہ غریب آ شہد چاہیے دے کتھوں ونجا انہاں کہ ایویں کر مدینہ شریف لگاون حضرت عثمان غنی ملوے سیاں ان دے کولوں تے کوئی شہد مل پوسیاں او نبی دا صحابی ہے بڑا سخی ہے بھی او بندہ حضرت عثمان غنی دے کول آ گئے هناك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفى بدیع العطاء و بحر الوفا بدیع الجمال و بحر الشفا سیدنا ابی الزہراء و آلہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار و مغلاق الشر و ظلمات و آلہ و بارک وسلم محبتنا جم جم کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ ملے گی جنت پیو گے کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا صدیق وانگوں سے کوئی بھی کہہ نہیں صدیق وانگوں سے کوئی بھی کہہ نہیں تیاری ایمیں نبھائی بھی کوئی نہیں نانگ آمر ڈنگیندہ رہ گئے صدیق کھری حلی بھی کوئی نہیں اللہ کریم دی حمد و ثنا تاجدار ختم نبوت حسنین کریمین دے نانا جان دی ذات والا صفات تے ہدیہ درود و سلام تو بعد اللہ کریم جناب حاجی محمد پیر بخش صاحب دی مغفرت اور بخشش فرماوے اللہ کریم آپ دے درجات بلند فرماوے قبر دی منازل آسان فرماوے جنازے کو لوگ ہیں کہ این وقت تک جتنی دعاواں منگیاں گئی ہیں اللہ ساری مرحوم دے حق قبول اور منظور فرماوے جمعۃ المبارک دا صدقہ اللہ انہاں دی قبر کو جنت دا اعلیٰ مقام بڑھاوے جنت دا اعلیٰ لباس نصیب فرماوے سر بھائی ملازم حسین صاحب خادم حسین صاحب اللہ کریم صبر جمیل دولت نال مالا مال فرماوے جی میں ابے دا نام پیارا ہوں پتن دا نام بھی پیارا رکھے ملازم حسین جنا ہووے حسین دا ملازم خادم حسین حسین دا خادم اگے بزرگ نا ایو جا برکت علی رکھ دیان کہ تاکہ نسبت نال بھی ہوویں خالد حسین تاکہ نسبت نال ہی ہوویں نا دیکھو کتنا پیارا ملازم حسین خالد حسین خادم حسین یہ آج کل نوی نسل ٹوٹ کر دیئے کوئی عجیب عجیب نا گلیں دیں ایو جا نا جنیا نانیا ڈاجیا چاہ نہیں سک جا صرف پھوتی وجہ کو لو بیا کہیں دینا ہوئے اگے سونے سونے نا رکھ دیں محمد ابو بکر محمد عمر محمد عثمان محمد علی محمد حسن محمد حسین ایو جا نا رکھ دیں تاکہ جنہ نامہ دے نال ذوق آوے یہ ٹھیک چلتا بھی پہلے جتے یہ تو سن کمال کی تھی بیٹھے بھی ماشاءاللہ ہون تمہارا جتا تقریر ہوئے سون تو آڈا ہوئے جتا پہلے کی کڑی تو ان کھڑا رہے ہو اللہ تو برکت دے ہوئے اللہ تو کو عظمت نہ رکھے ہمیشہ آباد رہو تے اللہ کریم پاک محبوب علیہ السلام دا صدقہ بزرگان کو جنت اور فردوس اندر اللہ تعالی مقام عطا فرماوے آج انہاں دے روح کو ایصال ثواب تھی منے تے انہاں دے ایصال ثواب واسطے آقا کریم علیہ السلام دے تیسرے خلیفہ امیر المومنین داماد رسول داماد مصطفیٰ شرم و حیات پیکر کاتب واہی ناشر قرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا جامع القرآن کامل الحیاء والایمان آپ دے القابات
آپ دا مقام بہت بڑا بلند ہے اللہ کریم آپ دے ذکر دا صدقہ محروم حاجی صاحب دی اللہ قبر کو جنت باغیں چو باغ بناوے میرے بھائی جناب ملک محمد رمضان صاحب آپ دا حکم ہو جا بھائی خادم حسین صاحب ملازم حسین صاحب دا اللہ کریم سارے دوستوں کو سلامت با کرامت رکھے قبلہ قاری صاحب بڑا خوبصورت قرآن پاک پڑھے جناب پروفیسر مظفر اقبال صاحب نے بڑی خوبصورت حمد اللہ تعالیٰ دے ذکر کلمہ طیبہ درود پاک تاکہ سارا بھی فائدہ تھا مرن والے دا بھی فائدہ تھا تے وقت دی پابندی عظیم لوگیں دا شیوہ ہے میں آج کل تقریباً کو 6 مہینے کو ایک سلسلہ شروع کیتا ہوئے بھئی جتنے بجے ختم ہوئے ہوں کو 5 منٹ پہلے تقریر مکا کے ختم شروع کرا دے منا کیونکہ مولوی ٹائم اگتے بدھاوے دن فقیر ٹائم پیچھا بلا چھوڑے کال اتنا میں کو لوگے دمائی دی تن کو الخانی آج تا موسم ٹھٹا ہے کال بہوں گرمی آئی 5 منٹ میں پہلے مکائی ہے اتنا میں کو بزرگیں دمائی دی تن ہوئے کیا مولوی چیندر ہمیں ایسا ہی دیا اللہ تری حیاتی کرے چلو کوئی تا ہے مولوی جگو سارے احساس ہی ہے تے گال ہک کی ہوندی ہے درے ہوندی ہے گال سنو جو در ابتدا بچ تاکہ تورے چہرے دے مسکراہٹ آوے تے وال میں گال کرا مولا علی اور مرتضی حیدر قرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سنیا دے پیر حضرت سیدنا بلال حبشی پاک نالن تے بازار تشریف گھن گھن بلال حبشی پاک عرض کی تے سونا میرے دل لے آج خربوزہ کھوا ہوا آپ نے پیسے دیتے ہیں بلال حبشی پاک خربوزہ گھننا ہے دودھ آنے ہیں ایک کٹے نے مٹھائی بیا کٹے نے پھکا آئی تے بلال حبشی پاک مولا علی کو عرض کی تے لجپال ہر مسئلہ تا جان دے ہو ہر مسئلے تا تورے کو حال لے ایک ہی میں جو ایک خربوزہ مٹھا ہے بیا خربوزہ پھکا اندھی کیا وجہ فرمایا اے مسئلہ بھی ساکو زہرات بابے نے ساتھ چھوڑے کیڑا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی اللہ نے نا تیری محبت علی اللہ نے تیری محبت دنیا تے پیش کی تھی ہے جیڑا علی دی محبت کو قبول کر گئے او مٹھا ہے واہ 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 جیڑا علی پاک دی محبت کو قبول کر گئے او مٹھا ہے تے جیڑا مولا علی دی محبت کو کٹ کر گئے او پھکا ہے او فروٹ ہوئے تے باہمیں بندہ ہوئے او کدی پھکا نہیں ہو سکتا جنہیں دل وچ مولا علی بسدا ہوئے جنہیں دل وچ مولا علی دا پیار ہوئے او مٹھا ہی ہو سی جت ہو سی پھل فروٹ ہو سی تاں ہی مٹھا ہو سی انسان ہو سی تاں ہی او مٹھا ہو سی تے باہمیں فروٹ پھکا ہوئے تے بندہ سمجھ ونجے ایک مولا علی دا پیار رسیا نہیں ہے کیونکہ علی دا پیار وس ویندے بندے دا انداز ہی بھی آوندے محبتہ بھی آؤں جائیں بولو در علی دے نوکر نعرہ حیدری نعرہ حیدری امام الانبیاء والمرسلین مدینے دے تاجدار آقا کریم علیہ السلام نال محبت اور پیار کرنے والوں رب العالمین دا پاک قرآن 26 سپارہ سورۃ الفتح رب العالمین دا پاک قرآن خالق کے کائنات نے اعلان فرمایا اللہ کریم نے صحابہ دی عظمت بیان فرمائی ہے سورۃ الفتح 26 سپارہ نبی دا غلام جلوہ گارو میں نیت نال قرآن دی تلاوت کراں تو صحیح نیت نال سنو میرا کریم اللہ میرے قرآن پڑھن دا ثواب نہ سجنا دے سنن دا ثواب اللہ حاجی پیر بخش صاحب دی روح کو پہنچاوے اللہ مرحوم دے درجات بلند فرماوے سونے نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو پروانے ہو اللہ کریم دا پاک قرآن رب نے صحابہ دی عظمت بیان فرمائی ہے بالخصوص امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اے میرے نبی دا تیسرا خلیفہ بھی ہے آقا کریم علیہ السلام دا پیارا داماد بھی ہے اللہ نے آپ دی عظمت بھی بیان فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا پاک قرآن فجر دا ٹائم ہے پیا ای ٹائم قرآن سن کے مومن دا ہاں ٹھر دے والو سنو ذرا قرآن تے بولیں کرو آدھا طبیعت بڑھاؤ کیونکہ سارا قرآن تے لگا کچھ نہیں ہے رب کعبہ دی قسم ہے اسا 500 روپیہ ہدیاں قرآن دا بھرے اسا قرآن شریف گھن کے گھر رکھ چھوڑے ساکو خبر نہیں ہے قرآن دی قدر کیا ہے قرآن شریف دی عظمت کیا ہے کیونکہ سادہ کچھ لگا نہیں ہے سادہ کچھ لگ گیا ساکو قرآن دی قدر ہو گیا اسا موبائل تے پیسے خرچ کرے نے اسا کو موبائل دی قدر ہے آدھیاں ڈھائے نہ پوے ساڑھ نہ بنجے اسا 500 روپیہ ہدیاں بھر کے قرآن شریف گھر گن کے رکھ چھوڑے سا کو خبر نہیں ہے یہ قرآن دی قدر کیا ہے یہ قرآن دی عظمت کیا ہے یہ قرآن دی قدر کربلا والے جان دیں یہ قرآن دی قدر صحابہ جان دیں جنہ قرآن واسطے گردنہ کٹوائیاں ہجرتہ کیتیاں اپنی اولاد قربان کیتی ہیں خدا واسطے قرآن نال وفا کران دے آدھی بڑھو اللہ
اللہ دے قرآن نال وفا کرو قرآن نال یاری لاؤ اپنی عادت بناؤ قرآن نال محبت کراؤ جلے بندہ مر ویندے بھاویں حاجی پیر بخش صاحب دنیا تو ٹر گئے بھاویں تسا میں ٹر ونجنے ادن لباس لہا گنو صرف ترائے کپڑے کفن دے نال ونجنے بیاں چوتھے لیر دی اجازت نہیں ہے لیکن جہدے سینے میں جو قرآن ہے بھاویں ایک سورت ہے بھاویں 114 سورتیں بیاں ایک قرآن قبر وچ نال ویندے قرآن دے میرے نال یاری لات سہی ایتھے وی تیرے نالا قبر وچ وی تیرے نالا گھبراویں نہ ایتھے وی تیرے نالا قبر وچ تیرے نالا اور سونے نبی دا دیوانے آؤ نبی دی امت دا مقام اللہ دا پاک قرآن پڑھ کے ہے اللہ دے پاک قرآن نالے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان صحابہ اے پاک رب دا قرآن ہے تلی باٹوا قصہ نہیں ہے 26 سپارہ ہے اے سورت الفتح ہے ان دی آیت نمبر 18 ہے بے نیاز رب العالمین دا پاک قرآن ہے ان دا شان نزول سنو آقا کریم علیہ السلام 1400 صحابہ دنال حضور مدینہ المنورہ تو روانہ ہوئے نا اللہ دے گھر دا طواف کرنے اللہ دے گھر دا طواف کرنے کعبہ شریف کو دیکھنے کعبہ شریف دی زیارت کرنی ہے صحابہ نال 1400 صحابہ دی جماعت ہے اے حدیبیہ ایک مقام ہے پیا بیت اللہ شریف کو لو پہلے مکہ پاک کو لو پہلے آقا کریم علیہ السلام نے دیرہ لایا ایک بہت بڑا درخت ہے یہ تو کافرہ آون تو منع کر دیتے تو زنی میں آ سکتے سرکار فرمائے میرا عثمان جی میرے آقا فرمایا راضی ہوئے تیرے ہوتے رب رحمان میرا عثمان ہی میں کر وانیا مکہ والے کو رسا اسا جنگ کرن جسے آئے اسا اللہ دے گھر دا طواف کرنا ہے اسا عمرہ کرنا ہے انہاں کو غلط فہمی ہے سادے نال ہتھیار نہیں ہے سادے کو تلوارہ نہیں ہے اسا عمرے دی تیاری نال آئے ہیں سیدنا عثمان غنی ذوالنورین آپ مکہ شریف تشریف کھلین قریشیوں کو جمع کر کے آکھنے اوہ مکہ والے ہو میں تے میرا نبی میرے یار اسا کعبے دا طواف کرنا ہے اسا جنگ کرنے سے آئے اسا عمرے دے ارادے نال آئے ہیں سا کو اجازت دے ہو میرے یارہ کو آقا کریم علیہ السلام کو انہاں کافران کے عثمان گل سن اے سامنے کعبہ ہے تو طواف کر سکتے نہ تیرے نبی آ سکتے نہ تیرے نبی دے یار آ سکتے نہ تیرے نبی دے غلام آ سکتے کوئی صحابی نہیں آ سکتا وہ سنو نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو پروانے ہو آقا کریم علیہ السلام دے یار دی عظمت سنو حضور دے دماد دی عظمت سنو حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین آپ کچھ لے آکھے نے سامنے کعبہ شریف کھڑے تھیا ادھا طواف کرو اے جملہ سنو ہر معتبر کتاب وچ موجود ہے پیا آپ فرمایا جس طواف وچ میرا نبی نہ ہوئے حسین دا نانا نہ ہوئے اس طواف دی میں کو لوڑ نہیں ہے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین فرمایا اس طواف دی میں کو لوڑ نہیں ہے جس طواف جو حسین دا پاک نانا نہ ہوئے اے بے شک کعبہ ہے بیت اللہ ہے لیکن حسین دا نانا کعبے دا کعبہ ہے جے تو نے حسین دا نانا نہ ہو سی میں نہیں آمنا میں طواف نہیں کرنا ایمان سے میں پردہ رانا آدھا رانا دل بے چین کو چین دلوڑے دل بے چین کو چین دلوڑے ساکو میم تے این دلوڑے دل بے چین سارے نوجوان مل کے بڑا سوکا دلوڑے دل بے چین کو چین دلوڑے دل بے چین کو چین دلوڑے ساکھوں میم تے این دلوڑے
اس میم تو مراد سونا پاک محمد ملکہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، این تو مراد میرا علی ہے، ساگو سارے دل دا قرار یا سونا نبی ہے یا پاک علی ہے، یہ مزدیا دیا دل بے چین کو چین دلوڑے، دل بے چین کو چین دلوڑے، جن دل دا چین پاک حسین دا ذکر سجاد بلند کر کے ذرا مل کے پڑھے، جن دل دا چین سونا نبی مرشد حسین ہے، ان دا پڑھن بڑھن دے دل بے چین کو چین دلوڑے، دل بے چین کو چین دلوڑے، جنت تینو جان دیا گے، جنت تینو جان دیا گے، بس ہے درد سین دلوڑے، بس ہے درد سین دلوڑے، ساکھوں میم تے این دلوڑے، دل بے چین کو چین دلوڑے، دل بے چین کو چین دلوڑے، انہوں ہوئے یزید مبارک، انہوں ہوئے یزید مبارک، ساگو حسن حسین دلوڑے، سانو حسن حسین دلوڑے، ساگو میم دے این دلوڑے، دل بے چین کو چین دلوڑے، دل بے چین کو چین دلوڑے، سونے نبی دے غلاموں مستانیوں پروانیوں حضرت سیدنا عثمان غنی سرکار فرمایا اس کعبے دا طواف میں نہیں کریں گا جس طواف آمنہ دلال نہ ہوئے، اور انہا خبر اڑا چھوڑیے عثمان غنی پاک شہید ہو گئے تاکہ میدان جنگ بڑھ ونجے، غلط فہمی نال جنگ دا پروگرام بڑھ ونجے، اے خبر جڑے غلامان سرکار کو رسی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عربیہ ماہیہ سونیا، انہیں خبر آن دی پئی ہے عثمان غنی پاک کو شہید کر دیتا گئے۔ اللہ دے پاک نبی فرمایا میرے صحابہ میرے ہاتھ بیعت کرو، وعدہ کرو، اگر میرا عثمان شہید ہو گئے اساں بدلے تو بغیر نہیں مننا، اساں بدلہ کھتے بغیر نہیں مننا۔ اللہ دے پاک نبی نے اپنا ہاتھ پیش فرمایا، فرمایا صحابہ میرے ہاتھ بیعت کرو، صحابہ نے ہاتھ بیعت کرنی شروع کر دیتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دہائی ہاتھ ملائن، فرمائے نے اے ہاتھ میرے عثمان دائے، ان دی بیعت بھی نال ہو گئی ہے۔ اللہ دے پاک نبی نے اپنے ہاتھ مبارک کو حضرت عثمان غنی دا ہاتھ قرار دیتے، 18 ذی الحجاب دا یوم شہادت پیا، آپ اہل سنت نبی دے نوکر ہے، حضور دے یاران دا بھی کھل کے ذکر کرنے ہیں، حضور دی اولاد دا ذکر بھی کھل کے کرنے ہیں، ایسا کیونکہ سارے دے منن والے ہیں، ایسا سارے دے نوکر تے غلام ہیں۔ سرکار نے بیت رضوان تلے جوڑی بیعت کی دی ہے، اللہ پاک نے قرآن بنایا، 14 جناب 26 سپارہ ہے سورۃ الفتح ہے، پاک رب نے بیعت دا ذکر قرآن دے اندر بیان فرمایا، میں اینیت نال قرآن پڑھدا تو اینیت نال سنو، اللہ میرے قرآن دی تلاوت دا ثواب تو نے سنن دا ثواب اللہ جڑا عطا فرماوے، مرحوم پیر بخش صاحب دی روح کوئی دا ثواب پہنچے تاکہ انہاں دی قبر بھی ٹھرے، اللہ قرآن دے صدقے توڑے میرے گناہ معاف چا فرماوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے پاک رب دا قرآن پیا، سونے نبی دے دیوانے ہو، مستانے ہو، پروانے ہو، اللہ راضی ہوئے، اللہ تری حیاتی کرے، مزد آباد رہو، اللہ دا قرآن سنو، فجری نال سینہ مدینہ بڑھاؤ۔ اللہ کریم نے بیعت دا ذکر قرآن دے اندر فرمایا، ان الذین یبایعونک، او میرا مٹھا محبوبہ جنہ تورے ہاتھ بیعت کی دیئے ہیں، انما یبایعون اللہ، انہ رب دے ہاتھ بیعت کی دیئے، اے زہری دور تیار دا ہاتھ
حقیقت وچ میں رب رحمان دا ہاتھ ہے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ دا ہاتھ ای جماعت ہے اللہ دی مدد ای جماعت نالے او سونے نبی دے دیوانے او مستانے او پروانے ہو اللہ کریم نے بیعت دا ذکر بھی قرآن دے اندر فرمایا اوے سنو صحابہ دی شان سنو صحابہ دی عظمت صحابہ دا مقام اللہ کریم نے جلے حضور بیعت کی دیئے اللہ نے وال سورۃ الفتح دی آیت نمبر 18 دے اندر اللہ نے یار دی عظمت بیان فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اے پاک رب دا قرآن ہے خالق کائنات نے فرمایا اندہ ترجمہ مفہوم ذرا سنو اندہ مفہوم ذہن نشین کرو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ میں ایمان والے تے راضیاں اللہ ایمان والے تا سامی آئے لیکن کیڑے ایمان والے دی گل ہے تاکہ گل پردے وچ نہ رہ بنے اللہ گل کھول کھول بیان فرمائی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ کیڑے ایمان والے تے راضی ہے اذ یبایعونکا وہ جنہ بیعت کی دیئے تحت شاجرہ درخت دے تلے جنہ یار دے حد دے بیعت کی دیئے میں رب انہا نال راضیاں اگلا سرٹیفکیٹ قرآن دا سنو فعلم ما فی قلوبہم میں رب انہا دے دل جان دا محبوبہ تیرے یاران دے دل صافن تیرے صدیق دا دل پاکے تیرے عمر دا دل پاکے تیرے عثمان دا دل پاکے اے حیاء والا بھی ہے شرما والا بھی ہے کرما والا بھی ہے اے ذوالحجرتین بھی ہے ذوالنورین بھی ہے یہ کو شہادت بھی نصیب ہوئی ہے اللہ جنہ دے دل دے بارے خود اعلان فرمایا فعلم ما فی قلوبہم اللہ فرمایا میں انہ دے دل جاندہ محبوبہ انہ دے دل پاکن انہ دے دل صافن انہ دے دل پاکن اور سونے نبی دے دیوانے آؤ مستانے آؤ پرمانے آؤ سنو اپنا ایمان تعالیٰ کرو میرے آقا کریم علیہ السلام دا تیسرا خلیفہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین یہ میرے مصطفیٰ دا محبوب خلیفہ ہے حضور دا دماد بھی ہے حضور دا خلیفہ بھی ہے مہیمہ سے پردہ رانا جناب سنو تے میرے نال پڑھو سوہنے نبی دے وزرا صحابہ سوہنے نبی دے وزرا صحابہ سوہنے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ نوجوان بولو جواب صحابہ یار اصل صحابہ دے بھی نوکر ہے مرشد علی دے بھی نوکر ہے حسن حسین دے نوکر ہے اصال سنت یارویں کھامن والے کل کرن والے جناد الباد دعا منگن والے سادہ عقیدہ ہے حضور دے صحابہ شان والے حضور دے گھرانہ شان والا بے شک صحابہ صحابہ واہ واہ 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 صحابہ سوہنے نبی دے وزرا صحابہ سوہنے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ مومن تے فرض ہر آن بولے مومن تے فرض ہر آن بولے جے تئی ہے چل دی اے زبان بولے جے تئی ہے چل دی اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سوہنے نبی دے گزرا صحابہ سوہنے نبی دے سوہنے نبی دے غلاموں مستانے پروانے رب کعبہ دی قسم ہے اللہ کریم نے صحابہ دی عظمت بیان فرمائی ہے بالخصوص سیدنا عثمان غنی ذوالنورین اے میرے نبی دے شرم و حیا والا صحابی ہے پیا اج دنیا گالی کریں دیئے کرے ودی انہاں دی شان جو فرق نہیں آونا او جنت البقیع جنہ مزار حضور اپنی
ایک بیٹی عطا فرمائی ہے حضرت سیدہ ام کلثوم حضور نکاح وچ دتی ہے انہاں دا وصال ہویا اے بدر وچ شریک نہیں ہوئے سرکار فرمائے میرا عثمان جی آقا میں ونجا قربان سرکار فرمائے میرا عثمان تیری گھر والی بیمار ہے ایدی تیمارداری کر تو گھر رہ ونج اللہ جیڑا ثواب بدر وچ لڑن والے مجاہدین کو دے سی اللہ او ثواب عثمان تے کو بھی دے سی تو گھر رہ کے اپنی گھر والی دی خدمت کر اپنی گھر والی دی تیمارداری کر انہاں دا وصال ہویا واللجپال نے حضرت سیدہ رقیہ پاک دا نکاح حضرت عثمان غنی نال فرمایا حضور نے یکے بعد دیگر اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا وال انہاں دا بھی وصال ہویا سرکار فرمایا میرا عثمان اے دو بیٹیاں اگر 40 بیٹیاں میں نبی دیاں ہوویں میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح وچ دیواں یہ میرے پاک عثمان و غنی دا مقام بھی ہے یہ غنی بھی ہے تے عثمان بھی ہے ذرا سنو بل آخری ہے گل آپ دی سناوا تے جناب دا سینہ مدینہ بنے ایک بندہ ہے جگو شہد دی بڑی ضرورت ہے ماکھی دی ضرورت ہے شہد آج بھی بڑا مہنگا ہے اس ویلے بڑا قیمت ہے بھی ہے وہاں کہ یار بندہ غریبا شہد چاہیے دے کتھوں ونجا انہاں کہ ایویں کر مدینے شریف لگا ون حضرت عثمان غنی ملوے سیاں اندے کولو تے کوئی شہد مل پوسیاں اور نبی دا صحابہ بھی ہے بڑا سخی ہے بھی او بندہ حضرت عثمان غنی دے کول آ گئے ادے لجپالا میں کوئی شہد چاہیے ہے ماکھی چاہیے ہے میری ضرورت آندی ہے بندہ غریب آ فرمایا انہیں کر اپنے خادم کو ایکو مٹکا ماکھی دلہا دے ایکو گھڑا ماکھی دلہا دے وہاں کے سیاں او گھڑا اٹھتے سوارے ایک لہیسا اٹھتا پہلے سے حلوے سی پیا گھڑا کھڑ سی کوئی نہ فرمایا دوہائیں اٹھ دے دے انہیں کر دوہائیں کھڑے دے دے آتے دوہائیں کھڑے اٹھ دے فرمایا اٹھ دا اٹھ دے دے ای منگیا خدا دے نہ دے ساکو وال کوئی شے پیاری نہیں ہے نہ خدا کو لو پیاری ہے نہ سونے نبی کو لو پیاری ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سونے نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو پروانے ہو اپنی اولاد کو حضور دے صحابہ دا ادب اور حیا بھی سکھاؤ اے بھی ایمان دا حصہ ہے ایسا کیونکہ اہل سنت ہے قرآن دے منن والے ہیں صحابہ دا ادب اور حیا بھی ضروری ہے بالخصوص سیدنا حضرت عثمان غنی ذوالنورین میرے آقا کریم علیہ السلام دا پیارا غلام ہے تو آپ دا لقب ذوالنورین ہے دو نور والا ایدہ مطلب کیا ہے سرکار دے دو نور دو شہزادیاں عثمان غنی دے نکاح چاہیاں آسمان والے بھی یادن زمین والے یادن دو نورے والا ہی واسطے میرے اعلی حضرت امام آل سنت کشتہ عشق و مصطفیٰ او بریلی دا غیرت مند بابا امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمینن آقا تیری نسل پاک میں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تیری نسل پاک میں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سیدنا عثمان غنی ذوالنورین میرے مصطفیٰ جان رحمت داماد بھی ہے اور سنو کیونکہ وقت نہیں ہے بندہ مکمل تفصیل نال بیان کرے اے تول پوری دیوار درکار ہے میرے حضور دا صحابی جو ہے اے جنتی بھی ہے جنہ کو سرکار فرمائے میرا عثمان جنتی ہے میں ہاتھ بج کے پوچھتا میری اپنی برادری رشتہ دار نبی دے غلام مہمان حاضر ہو ہاتھ جوڑ کے عرض کرے نا اس آج 54ویں صدی اچ کلمہ نبی دا پڑھے نماز پڑھو نہ پڑھو ہر بندہ دے میں جنتی ہاں ہر بندے کو امید ہے میں جنتی ہاں سینے تے ہاتھ رکھ کے رس او جنہ کو کلمہ نبی پڑھایا ہوئے اس عثمان دا کیا مقام ہے او جے کو نبی فرمایا ہوئے تو جنتی ہے جے کو نبی صحیح فرمایا ہوئے تو جنتی ہے ان دی جنت کیا کوئی شک ہو سکتے جندے گھر حضور دیاں دو تھیاں ہومن حضور دیاں دو شہزادیاں ہومن اور جندے گھر حضور دیاں دو شہزادیاں ہومن حضور دا داماد بھی ہوئے اور حکومت چھکاوے چس چواوے نبی دے غلام نال محبت فرماوے سخاوت بھی کریں شرما والا حیا والا کرما والا
آپ دا جڑا آخری وقت ہے 18 ذی الحجہ شہادت دا مولا علی سرکار ہیں فرمایا دسو باغیاں تو نے گھر دا محاصرہ کیتے اگر تسا اجازت دیو میں علی تلوار چلاواں انہاں دے گاٹے لہاواں آپ فرمایا نہ میں نہیں چاہتا جو میری وجہ کو لو میرے آقا کریم علیہ السلام دے شہر دے وچ خون ہوئے میں نہیں چاہتا میری وجہ نہ میرے محبوب دے شہر دا تقدس پمال تھی کیونکہ میں کو نبی سے فرمایا ہی عثمان تیرے کو لوگ خلافت دا چولا لہے سن دیمینا تے کو شہید کرے سن 40 دیواراں تیرا پانی بند کرے سن بیرے روما کنوائیں آجی جڑے دوست عمر شریف تے ویندن تے والجلے مقام بدر علیہ پاسے ویندن تھوڑا جیا پند کر کے نا اتھیں بیرے روما آندے ایک کنواں جلے حضور تشریف گھنن تے پانی دے قلعہ تے صحیح فرمائے جو پانی چاہی دے کہیں دی ہمت ہوئے تا خریدے عثمان غنی فرمائے حضور میں وینا یہودی نلگال کی تنے کنویں دے پیسے مانگ وہاں کے نمی چندہ چلو کہ ادھا دے چا ایکری بار تیدا ہوسی ایکری بار میدا ہوسی اور راضی تھی گئے وہاں کہ چلو میں اڈوئی پیسے مل دیں اڈوئی کماسا عثمان غنی اعلان کی تھے آپڑے پر ہیں سارے وہاں سے پانی فری ہے اور جڑی دیوار فری ہوئے ہر بندہ بھار گنے پانی کو وہ پانی کو بھار گنے ہر بندہ تے جناب وہ جلے یہودی دی بھار آئی ہے کوئی پانی گھنر نہیں آیا وہاں کے آندہ کوئی نہیں اسے دے عثمان غنی کو وہاں کے میاں امی آمد کو پچتا ہی بچھے نا آپ فرمایا میں گھندہ حضور فرمایا جیڑا کنواں گھن گئے اساں کو جنت دیندے پائے ہیں جنت دیندے پائے ہیں جیڑا ایک گلاس پانی دا کہیں کو پلاوے اللہ ان دے بدلے جنت دیندے ثواب دیندے تے جیڑا